تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی طبعی قوتوں کو، پھر کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں اس کی قوتیں آہستہ آہستہ جواب دینے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اس طرح چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچپن میں تھا۔ نکست الشیء، کسی کو سر کے بل اوندھا گرا دینا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ترجمہ: اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ کفار قرآن کریم کو شعر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کی تردید فرما دی اور بتایا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شعر کہنا حضور کے شایان شان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کفار کس معنی میں قرآن کو شعر اور حضور کو شاعر کہا کرتے تھے اور کس معنی میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ شعر کا عرفی معنی تو یہ ہے کہ الکلام الموزون المقفع، وہ کلام جس کا وزن بھی ہو اور قافیہ بھی، اور شاعر اسے کہتے ہیں جو قصدن اور ارادتن موزوں اور مقفع کلام کہے۔ اس معنی کے مطابق نہ قرآن کو شعر کہا جا سکتا ہے اور نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شاعر، اور اہل عرب جو دقائق کے لغت سے واقف تھے وہ ایسی غلط بات کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ اس لیے یہاں شعر سے مراد جھوٹ اور خیالی تک بندی ہے، اور شاعر سے مراد وہ آدمی جو حقائق اور صداقتوں کو نظر انداز کر دے اور وہم و گمان کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے، کسی کی مدح کرے یا ذم، مبالغہ آرائی اور خیال آفرینی سے باز نہ آئے۔ شاعری میں بھی کیونکہ یہی کچھ ہوتا ہے، جھوٹ کی ملاوٹ کے بغیر شعر میں رنگینی اور جاذبیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے عرب کہتے ہیں بہتر اور عمدہ شعر وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں، یعنی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کفار جب حضور پر شعر کہنے کی تہمت لگاتے تو اس سے ان کی مراد شعر کا اصطلاحی معنی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم شعر کے اسلوب پر نہیں ہے، اور یہ حقیقت اجمی جاہلوں پر بھی مخفی نہیں چہ جائے کہ عرب کے بلغاء اس حقیقت سے ناواقف ہوں، بلکہ حضور پر کذب کی تہمت لگاتے تھے، کیونکہ جھوٹ کو شعر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جھوٹے کو شاعر کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب مبالغہ آرائی، خیال آفرینی اور جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے، یہ تو سراسر نصیحت و موعظت ہے۔ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ محض حق ہے، نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ عبارت آرائی ہے، نہ بیان حقیقت میں بال برابر تجاوز یا کمی کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں احکام الہی، حقائق عالم اور زندگی کی صداقتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 70۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے، اور تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر۔ سورہ یاسین آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بر وقت متنبع کر دیا جائے جن کے ضمیر ابھی مردہ نہیں، جن میں حق پذیری کی قوتیں ابھی موجود ہیں، اور جن کے دل مر چکے ہیں، اور جن میں حق قبول کرنے کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان پر عذاب الہی کے نزول کی حجت تمام کرتے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 71۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لیے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، مویشی، پھر اب یہ ان کے مالک ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 72۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تابعدار بنا دیا انہیں ان کا، پس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 73۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ
افلا یشکرون۔ ترجمہ، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی کئی منفعتیں ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 74۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، اور ان ظالموں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خدا کہ شاید وہ ان کی مدد کریں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ یعنی ان لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے کہ رزق ہمارے دسترخوان سے کھاتے ہیں، وہ جانور جن پر یہ سواری کرتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، جن کا دودھ پیتے ہیں، وہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں اور انہیں ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں چھوڑ کر وہ دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے کان میں یہ پھونک دیا ہے کہ اگر تم پر کوئی مشکل آئی تو یہ تمہاری مدد کو آئیں گے اور عذاب الہی کے شکنجے سے تمہیں زبردستی چھڑا لیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 75۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ ترجمہ، یہ جھوٹے خدا نہیں مدد کر سکتے ان کی، اور یہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ یہ تمہارا کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ ان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو چھڑا سکیں۔ ہم ضمیر کا مرجع مشرکین ہیں، لہم کا مرجع ان کے معبودان باطل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے نکمے خداؤں کی خدائی کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے لشکر جمع کر رکھے ہیں۔ جب کوئی توحید الہی کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو فوراً اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر بت کے پجاری یکجا کر دیے جائیں گے اور انہیں ایک ساتھ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 76۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ، پس نہ رنجیدہ کرے آپ کو اے حبیب ان کا قول، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے اور دلجوئی فرما رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ، کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، بس اب وہ ہمارا کھلا دشمن بن گیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ اگر انسان اپنے مادہ تخلیق کی طرف ہی غور کرتا تو سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ ہم نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر اسے صحت، جوانی، عزت اور دولت کی نعمتیں بخشیں۔ شکر کرنے اور ایک اطاعت گزار بندہ بننے کے بجائے وہ ہم سے ہی الجھ رہا ہے، ہمارا ہی انکار کر رہا ہے اور اس کے لیے مناظرانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ترجمہ، اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں، اور اس نے فراموش کر دیا ہے اپنی پیدائش کو۔ گستاخ کہتا ہے، اجی کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ یہ گستاخ ناہنجار ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ خدا ہوتا تو ہمیں کہیں نظر نہ آتا؟ اتنے بڑے کارخانہ حیات کو ایک ہستی کیسے چلا سکتی ہے؟ یہ قیامت کی دھمکیاں مذہبی لوگوں نے لوگوں پر محض اپنا تسلط جمانے اور انہیں ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے کے لیے گھڑی ہوئی ہیں۔ بھلا کبھی قیامت قائم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی انہونی بات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی ہرزہ سرائی میں تو انہیں بڑا کمال حاصل ہے۔ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ اسے کس مادے سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا اس کا یہ سراپا وہاں تھا جب یہ پیدا ہوا تھا؟ کیا یہ شوخیاں اس میں موجود تھیں؟ سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے گستاخ سن، زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 کی تفسیر۔
اے میرے محبوب، آپ منکرین قیامت کو بتائیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرنا محال ہے۔ آپ انہیں بتائیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ ہستی زندہ کرے گی جو خلاق و علیم ہے، جس کی قوت تخلیق کا یہ حال ہے کہ آسمان، مہر و ماہ، ستارے، فضائیں، ہوائیں، زمین، سب اشیاء اس نے محض اپنے امر کن سے پیدا کی ہیں، اور جس کے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ غیب و شہادت، ظاہر و باطن، جلی و خفی سب امور کو جاننے والا ہے۔ ذرا عقل سے کام لو، کیا ایسے خلاق و علیم کے لیے تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح ڈالنا کچھ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ ترجمہ: جس نے اپنی حکمت سے رکھ دی تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ، پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ ان اسرار و رموز کو سمجھنے کی تم میں اہلیت نہیں جن کے باعث کروڑوں سال گزرنے کے باوجود اس نظام عالم میں کہنگی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ تو ایک موٹی سی بات ہے کہ پانی اور آگ میں طبی تضاد ہے۔ آگ کا بس چلے تو پانی کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے، اور اگر دہکتی ہوئی آگ پر ایک چلو پانی ڈال دیا جائے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ اس طبی تضاد کے باوجود اس نے سرسبز درختوں میں آگ اور پانی کو یکجا کر دیا ہے۔ یہی گیلی لکڑی جب کاٹ کر اس سے آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عرب میں دو درخت پیدا ہوتے ہیں، ایک کو المرخ اور دوسرے کو العفار کہتے ہیں۔ اگر ان کی شاداب ٹہنیاں کاٹی جائیں جن سے رس بہہ رہی ہو اور انہیں ایک دوسرے سے رگڑا جائے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جو ذات ان امور پر قادر ہے اس کے لیے تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ ترجمہ: کیا وہ قادر مطلق جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی چھوٹی سی مخلوق؟ بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے، اور وہی پیدا فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جن کی بلندی، وسعت اور گہرائیوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا ایسی قادر و قیوم ہستی کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل بات ہے؟ اس کی دیگر تخلیقات کے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ذرا پہاڑ کے ساتھ سر جوڑ کر کھڑے ہو تو تمہیں اپنی قامت کی درازی کا پتہ چل جائے۔ ذرا ہاتھی کے ساتھ اپنا وزن تو کرو، اس کا ایک پاؤں بھی تم سے زیادہ وزنی ہے۔ ذرا ہرن کے ساتھ دوڑ تو لگاؤ، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ ایک بھینس کے ساتھ کھانے میں ہی مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ قامت، یہ طاقت اور یہ حیثیت، اور اس کے باوجود ایسی خرمستیاں کہ قدرت الہی پر حرف گیری کرنے کی جرت کرنے لگے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ترجمہ: اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ تمہیں تو ایک معمولی سی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے تمہیں 20 اجزاء فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک جز بھی نایاب ہو جائے تو تمہاری ساری مہارتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و جبروت کا یہ عالم ہے کہ ادھر ارادہ ہوا اور کن کہا تو وہ چیز خواہ وہ کتنی بڑی ہو، عدم محض سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: پس وہ ہر عیب سے پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ بے شک ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر شریک سے وہ ذات اعلیٰ، عرفہ اور پاک ہے۔ اس کا علم محیط، اس کی قدرت ہمہ گیر، اس کا حکم ہر اعلیٰ و ادنا پر جاری ساری، ہر چیز اس کے زیر نگیں اور تابع فرمان، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہر چیز کا اختیار اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے،
اور انجام کار ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ ورب العرش العظیم، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر 23ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوئی۔